بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین اور ناظرین جو ہیں وہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی زندگی کے اوپر مختلف واقعات جو ہیں ان کو اکٹھا کر رہا تھا، اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے پہلو سامنے نظر آئے۔ کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یتیم بچوں کی کفالت کرتے نظر آتے ہیں، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم جو ہے وہ زمین مانتی نظر آتی ہے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہوائیں لے کر جاتی نظر آتی ہیں، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم جو ہے وہ دریا مانتا نظر آتا ہے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں تو پہرے داری شیر کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے نظر آتے ہیں، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف جو ہے وہ اس صورت میں نظر آتا ہے کہ خود پیدل ہے، سواری پر غلام ہے، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کو فتح کرتے نظر آتے ہیں، پھر ایران سے جب پیغام لے کر ایک پیغام رساں آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ گھوڑے کے ساتھ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پیغام جو ہے وہ ایران کا سنتے ہیں، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کرتے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے پہلو جو نظروں سے گزرتے رہے، لیکن ایک تحریر ایسی سامنے نظر آئی کہ جو امریکہ کے ویکلی رسالے نیوز ویک میں چھپی ہوئی تھی، تو میں اس تحریر کو پڑھ کر جو تھا وہ حیران رہ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر کا انصاف جو تھا وہ بہت سی صورت میں نظر آیا کہ کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سرکاری دورے پر ہیں اور گرجے کے اندر نماز کا وقت ہوا تو نماز ادا صرف اور صرف اس لیے نہیں کی کہ کہیں کو آنے والا کوئی حکمران جو ہے وہ اس گرجے کو جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ ان سے کھینچ نہ لیں، عیسائیوں سے اپنے قبضے میں نہ کر لیں کہ یہاں پر ہمارا جو تھا خلیفہ اس نے یہاں پر نماز ادا کی تھی تو یہ جگہ آج ہماری بنتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے انصاف کے معاملات جو ہیں وہ سامنے نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو شخصیت جس کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ کوئی مسلمان نہیں تھی، یہ ایک یہودی لڑکی تھی، اور جتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر اس نے مواد اکٹھا کیا شاید کہ آپ کو کسی مسلمان لائبریری میں نظر آئے، کسی مسلمان کے گھر میں اتنی کتابیں تو شاید آپ کو بہت ہی مشکل ہیں ملیں، ناممکن سی لگتی ہیں، لیکن شاید ہی کسی اسلامی لائبریری کے اندر بھی آپ کو اتنا مواد اکٹھا نظر آئے جتنا ایک یہودی لڑکی جو ہے جس کا نام مسز ولیم ہے اس نے اکٹھا کیا تھا۔ تو انگلینڈ یونیورسٹی جو ہے اس سے اس نے گولڈ میڈلسٹ جو تھی وہ حاصل کیے ہوئے تھے، یہ لڑکی جو تھی یہ گولڈ میڈلسٹ تھی، اس نے 3 گولڈ میڈل جو تھے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور کینیڈا یونیورسٹی سے جو ہیں وہ حاصل کر رکھے تھے۔ تو اس نے اپنے وائس آف امریکہ جو ہے اس نے جب اس کا انٹرویو کیا تو اس نے انٹرویو میں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر میں نے 7,000 جو کتابیں ہیں وہ اکٹھی کی ہیں، اور میں اس شخصیت کی اتنی بڑی فین ہوں کہ میں نے اس کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ تو انٹرویو لینے والے نے جب کہا کہ آپ اس کی کس بات کی، کس ادا کی اور کس مطلب اس کے فعل کی جو ہے وہ آپ فین ہیں، آپ نے اس کو کیسے اپنا آئیڈیل بنا لیا، آپ ایک یہودی ہیں، یہ شخصیت جو ہے یہ مسلمانوں کی حکمران رہی ہے اور مسلمان تھی، تو آپ ایک یہودی ہو کر اپنے مذہب سے ہٹ کر اس شخصیت کو کیوں اپنا آئیڈیل چنتی ہیں؟ تو یہ لڑکی جو ہے مسز ولیم اس نے کہا کہ میں بہت سے حکمرانوں کو میں نے دیکھا، بہت سے حکمرانوں کو میں نے پڑھا، اور بہت سے جو لوگ ہیں وہ سیکولر جو لوگ ہیں ان کو میں نے آزادی کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے، آزادی کے اوپر بات کرتے دیکھا ہے، اور انہوں نے یہی ہمیشہ کہا کہ کوئی قانون دنیا کے اندر نہیں ہے سوائے آزادی کے، ایک ہی چیز ہے وہ لبرلزم ہے، آزادی ہے، آدمی کی آزادی ہے، انسان کی آزادی ہے، مذہب کی آزادی ہے، پوری دنیا میں انسانوں کی فلاح و بہبود کی آزادی ہے۔ اس لڑکی نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو وائس آف امریکہ میں آیا ہے اس نے کہا کہ فاروق اعظم میرا آئیڈیل ہے، میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 7,000 کتابیں اپنی لائبریری میں جمع کر رکھی ہیں جو کہ دنیا کی مختلف زبانوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو وائس آف امریکہ کے نمائندے نے پوچھا کہ آپ کو اس کی کس ادا نے، کس بات نے، کس چیز نے متاثر کیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مائنڈ نے، ان کی ذہنیت نے، ان کی سوچ نے، ان کی فکر نے
مجھے جو ہے وہ متاثر کیا کہ سب سے پہلی دنیا کے اندر شخصیت یہ تھی جس نے یہ نعرہ لگایا، جس نے یہ کنسیپٹ سمجھایا کہ انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوتا ہے، انسان غلام پیدا نہیں ہوتا۔ ورنہ دنیا کے اندر جو آزادی کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، انہوں نے بھی لوگوں کو اپنا غلام بنایا اور ان کو غلام بنا کر ان کے اوپر حکمرانی کی۔ اس لڑکی نے بہت سے لوگوں کی مثالیں دی، اس نے شیکسپیئر کی مثال دی، گاندھی کی، ابراہیم لنکن کی، ہٹلر کی، اور بہت سے مطلب جو سیکولرزم کو ماننے والے لوگ تھے، لبرلزم پہ چلتے تھے، ان کا اس نے بتایا کہ جس کو بھی آپ دیکھ لو نعرہ وہ آزادی کا ضرور لگاتا ہے، لیکن آپ کو اسی کی قریب ہی آپ کو بہت سے غلام چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اس نے اپنی جہاں جہاں پر حکومت رکھی ہے، لوگوں کے اوپر حکمرانی کی ہے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے میں نے ایک واقعہ جب پڑھا تو میں اس بندے کو اپنا آئیڈیل بنانے پر مجبور ہو گئی، اس شخصیت کو، کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موقع پر کہا، اعلان کیا کہ ہر سال یہاں پر جو ہے وہ کھلی کچہری لگا کرے گی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ہر سال جو تھی وہ یہاں پر کھلی کچہری لگتی تھی۔ تو تیسرے سال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی کچہری ہوئی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ میں بدو ہوں اور میں مصر گیا تو وہاں کا جو حکمران تھا، جو وہاں کا مصر کا گورنر تھا، اس کے بیٹے نے میرے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا ہے، میری پیٹھ پر اس نے کوڑے مارے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت گورنر کے لڑکے کی گرفتاری کے لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ اس کے باپ گورنر مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لے آؤ، میں اس سے پوچھوں کہ تیرا بیٹا جو ہے وہ کیوں بے لگام ہو گیا ہے۔ جب گورنر اور اس کے لڑکے کو فاروق اعظم کی کھلی کچہری میں پیش کیا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے کہا کہ تو نے بدو کو کوڑا کیوں مارا؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلطی کر بیٹھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، جس طرح تو نے کوڑے مارے ہیں اسی طرح تجھے بھی جو ہے کوڑے مارے جائیں گے، اسی طرح تجھے بھی کوڑے مارے جائیں گے۔ چنانچہ اس کھلی کچہری میں گورنر کے بیٹے کی پشت پر جو ہے وہ کوڑے مارے گئے، وہ چیختا رہا۔ اس کے بعد گورنر مصر کی باری آئی تو اس آدمی نے معاف کر دیا۔ اس لڑکے کے سامنے کھڑے ہو کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی۔ مسز ولیم کہتی ہے کہ عمر کی جو سب سے زیادہ مجھے چیز پسند آئی وہ گورنر کے ریمارکس تھے، اس نے جو ہے مجھے متاثر کیا تھا۔ جو ریمارکس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گورنر کے لڑکے کے سامنے رکھے، 1,00,000 انسانوں کے مجمع کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ او لڑکے، تو نے کب سے عرب کی قوم کو غلام بنا رکھا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ تصور دنیا میں سب سے پہلے عمر نے دیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آزاد ہوتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ایک یہودی لڑکی فاروق اعظم کو یہ آزادی دینے پر خراج تحسین پیش کرتی ہے، کہتی ہے کہ عمر میرا آئیڈیل ہے، عمر میرا پیشوا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو دیکھو، مکہ مکرمہ میں فاروق اعظم کی کھلی کچہری لگی ہوئی ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کی ایک عظیم مثال جو تھی وہ قائم کی کہ وقت کے گورنر کو بلایا، مصر کے گورنر کو بلایا اور اس کے لڑکے کو اس کے سامنے سزا دی، اور صرف اس لڑکے کو سزا نہیں دی بلکہ مجرم اس مصر کے جو تھا گورنر کو بھی ٹھہرایا کہ تم گورنر تھے اور تمہاری حکومت کے اندر جو تھا تمہاری جو رعایا تھی اس کے اوپر تمہارے بیٹے نے ظلم کیا اور تم نے بیٹے سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کی؟ اس کے اوپر اس کو بھی مطلب سزا ملنی تھی، لیکن اس بدو نے جب معافی دے دی، معاف کر دیا، تو گورنر مصر جو تھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو تھی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کر دیا۔ تو عدل کا، انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو غلط کرے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ حکومت کے کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھا ہو، جب وہ غلط کر رہا ہے تو اس کو اس کے غلط کی سزا دینی چاہیے۔ صرف عہدے سے ہٹا دینا، صرف عہدے سے الگ کر دینا لوگوں کو دکھانے کے لیے، چند روز کے لیے، یہ کام صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ وہ ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کا بتایا ہے کہ اس شخص کو سزا لازمی ملنی چاہیے ہے
یہی عدل کا تقاضا ہے، یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل اور انصاف کی جو ہے وہ بہت سی مثالیں جو ہے وہ پیش کی، لیکن آج کی یہ جو تحریر میرے سامنے آئی تھی، میں نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے بھی رکھی جائے۔ تو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ایک یہودی لڑکی کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل ماننا اور ان کے اوپر 7,000 کتابیں اکٹھی کرنا، یہ ہمارے لیے کیا ایک مثال نہیں ہے کہ ایک یہودی یا غیر مذہب کے لوگ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کو اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کے جو احکامات تھے ان سے بھی کتنا دور ہوتے چلے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنانا، ان کے نقشے قدم پر چلنا جو ہے وہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔